حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آج بھی میں نے کسی جگہ پر سنایا کہ جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو یتیم ہو گئے تھے، اور جتنے بڑے دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، میں تاریخ کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو بڑے بڑے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یتیم، اور ان کو بڑا بنایا ماں کی تربیت نے، ماں کی محنتوں نے، ماں کی قربانی۔ امام بخاری یتیم تھے، امام غزالی یتیم تھے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے۔ یہ ماں کے کرداروں سے بڑے بنے، اور کتنے نہ جانے ہزاروں نام ہیں کہ جو یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے بنایا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اپنے قرب جوار کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کی تعلیم اور تربیت کا وقت شروع ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بتایا گیا شہر کے ایک علاقے میں ایک عالم ہیں، دیندار ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ لے گئیں اور جا کے ان کی منت سماجت کی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ گلیوں میں کھیلتا ہے، کودتا ہے، اب اس کی تربیت کی ضرورت ہے، تو اس کو آپ پڑھا دیں، اور ایک وعدہ آپ میرے سے کریں کہ اس وقت تک آپ نے اس کو میرے پاس نہیں بھیجنا ہے جب تک یہ مکمل نہ پڑھ لے، اللہ کا جب تک ولی نہ بن جائے اس وقت تک آپ نے اس کو میرے پاس نہیں بھیجنا ہے، اور میں برداشت کروں گی، اور میں وہ عورتوں کے اڑوس پڑوس کے کام کاج لوگوں کے گھروں میں کر گئے میں نے اس کی کفالت کی ہے، اور یہ ہے بھی اکلوتا، مجھے اس سے محبت بھی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں یہ سب برداشت کروں گی۔ تو اس شخص نے جو ان کے استاذ تھے انہوں نے کہا اچھا میں پوری کوشش کروں گا، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا دعاؤں کے ساتھ، تربیت تو میں کروں گا لیکن دعائیں آپ کی کام آئیں گی۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے میں دعائیں کروں گی، اور پھر ماں نے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ پھر آپ کو تنگ کرے گا اور آپ سے کہے گا کہ مجھے ماں سے ملنا ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ کہا ٹھیک ہے جی، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک وقت کے بعد اب یہ رات کو روزانہ جب سوتے تو روتے رہتے ماں کے فراق میں، ماں کی جدائی میں اکلوتے تھے، اور پھر لوگوں کے باقی جو بچے پڑھ رہے تھے ان تمام بچوں کے باپ آتے، بھائی آتے ملنے کے لیے، ان کا کوئی نہ آتا، اور یہ ان پر اور شاق گزرتی یہ بات، لیکن قربانی اور پیچھے ماں کی دعا اور حلال رزق، استاذ کی تربیت، ماں کی دعا، حلال رزق، یہ انسان کو آگے بہت لے جاتی ہے۔ تو محنت ہوتی رہی، پھر بالآخر ایک دن بہت قابو سے بات باہر ہو گئی، تو اپنے استاذ سے کہا کہ حضرت مجھے چھٹی دے، میں صرف ایک رات کے لیے اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ تو استاذ نے کہا کہ تیری ماں سے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا، سوچا کہ اب کیا کروں، اگر اس کو بھیجتا ہوں تو وعدہ ٹوٹتا ہے، اس کو اگر نہیں بھیجتا ہوں تو اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ استاذ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت رات کو پڑھی، اللہ سے مانگا کہ اے اللہ کوئی تدبیر سجا دے اس بچے کے لیے، اس کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ پاک نے تدبیر دل میں ڈال دی، انہیں سبق دے دیا، بیٹا یہ سبق تم سنا لو، کل تک تو پھر تجھے چھٹی ہے۔ اور سبق اتنا دے دیا کہ جو کئی دنوں کا سبق تھا، سمجھ لو مہینے کا سبق تھا، اور 100% یقین تھا کہ یہ نہیں سنا سکے گا، نہیں سنا سکے گا تو چھٹی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس بچے کی تربیت اور پیچھے ماں کی دعا اور رزق حلال کی برکت کا یہ حال تھا۔ بچہ کہہ رہا ہے مجھے بار بار خیال آئے کہ میں سبق کم کروا لوں، لیکن پھر خیال آیا استاذ کے فیصلے کو نہیں بدلنا چاہیے، استاذ کا فیصلہ ہے یہاں سے یہاں تک سنانا ہے، اس فیصلے کو میں نہیں بدلوں گا۔ پھر دل میں یہ بات آئی کہ مجھے میری ماں سمجھاتی تھی، اور میری ماں نے میری تربیت بچپن میں کی تھی اور سمجھایا تھا کہ بیٹا اللہ پاک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے، اللہ سارے کام کر دیتا ہے۔ تو پھر وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، رات کا قیام کیا، اور اللہ سے مانگا، رو رو کے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ تو تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو جانتا ہے میرے دل میں ماں کی محبت ہے، مجھے ماں سے ملاقات کا دل ہے، لیکن مجھے استاذ نہیں چھوڑ رہے، میں ان کے فیصلے کو بھی نہیں تبدیل کر سکتا، اے اللہ تو مجھے سبق یاد کرا دے۔ تو جناب اگلے دن وہ سبق اس نے سنا لیا، یاد کرنے بیٹھے یاد ہو گیا، سنا لیا۔
جب استاذ کو جا کے کہا کہ مجھے سبق یاد ہو گیا، استاذ حیران، کیا سنائے گا، یقین تو نہیں تھا، بہرحال اچھا بیٹا سنایا تو وہ سارا یاد، اور اتنا یاد کہ اس سے پہلے ایسا سبق یاد نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کا کوئی اللہ سے تعلق بن گیا ہے، اس کا اللہ سے تعلق بن گیا ہے۔ ماں کی تربیت، رزق حلال، ماں کی دعائیں، استاذ کی تربیت۔ پھر کہا اچھا بیٹا جا ماں سے مل کے آ جا۔ دوڑے بھاگے، خوش آئے ماں سے ملنے کے لیے، دروازے پر دستک دی، اندر سے ماں نے پوچھا کون؟ کہا آپ کا بیٹا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ تجھے تو نہیں دیکھوں گی اس وقت تک جب تک تو مکمل تعلیم حاصل نہ کر لے، مکمل دین کا عالم نہ بن جائے، اس وقت تک میں تمہیں نہیں دیکھوں گی اور میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے کہا اماں کھولیں، تھوڑا سا مل لے، نہیں کھولا۔ وہ بیٹا روتے روتے واپس چلا گیا۔ گئے استاذ کے پاس، استاذ نے پوچھا دیکھا کیوں روتے روتے آ گئے ہو؟ کہا اماں نے ملاقات نہیں کی ہے، اماں نے ملنے سے منع کر دیا، اور اماں کہہ رہی ہے کہ اس وقت تک نہیں ملوں گی جب تک تم مکمل عالم دین نہیں بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا بیٹا پڑھ۔ پھر اس پر محنت کی، پڑھانا شروع کیا تو 16 سال گزر گئے اسی طرح سے۔ 16 سال گزر گئے۔ 23 سال کی عمر میں جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو استاذ ان کے ایک رات کا قیام بات کر رہا تھا، رات کا قیام کر رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کا ان کا معمول تھا تاکہ فجر کے لیے آدمی چست ہو جائے، تو تھوڑی دیر لیٹے تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ یہ جو بچہ جس کی آپ نے تربیت کی ہے اور جس کی ماں نے اس کو حلال کھلایا اور اس کی ماں نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ کا یہ ولی بن چکا ہے، اللہ کا ولی، اور یہ ولایت کے درجے پر فائز ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء ہیں، تمام اولیاء کا تاج اللہ پاک نے اس کے سر پر رکھ دیا ہے، لہٰذا اب آپ اس کو بھیج دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دین کا کام لے گا اور ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا یہ ذریعہ بنے گا۔ تو انہوں نے جب یہ خواب دیکھا تو فوری اٹھے اور دوڑے ہوئے آئے، دیکھوں شاگرد کر کیا رہا ہے۔ دیکھو تو شاگرد بھی دعا میں لگا ہوا ہے، رات کا قیام وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی دعاؤں میں لگا ہوا ہے، اور پیچھے ادب سے بیٹھ گئے، اس لیے کہ خواب میں وہ منصب ان کا دکھا دیا گیا کہ اس کا تو یہ مقام ہے، اس کا تو یہ مرتبہ ہے اللہ کے ہاں۔ تو پھر جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو اپنے سر سے دستار عمامہ اتار کر اس کے سر بچے کے سر پر رکھا، وہ کہا بیٹا اب جا، اور اب تیری ماں انتظار کر رہی ہے، اور مجھے اللہ پاک کی طرف سے بشارت مل گئی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اب اللہ آپ سے اپنا کام لے گا دین کا۔ چنانچہ وہ آئے، جب گھر میں ادھر ماں کو خواب کے ذریعے سے بھی اطلاع ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، تو ماں پہلے سے انتظار میں ہے، پہلی بار آئے تھے تو دروازہ نہیں کھولا تھا، آج دروازہ کھول کے بیٹھی ہے، بچہ آنے والا ہے۔ تو پھر جو ملاقات ہوئی ہوگی اور اس کے بعد جو کیفیات اور جو ماں کے جذبات، اللہ اکبر، 16 سال کے بعد اس بچے کو پھر دیکھا، 16 سال کے بعد۔ تو بھائی قربانیاں اس طرح سے ہوئی ہیں، راتوں کا قیام، ماؤں کا یہ حال تھا، تو تب تو بایزید بسطامی پیدا ہوئے۔